حضرت رابعہ بصریہ کا ایک مقام. اچھا اسی طرح اگر آپ دوسری طرف بھی آئیں گے تو جیسے مردوں میں خطیب پیدا ہوئے ہیں اسی طرح عورتوں میں بھی خطیب پیدا ہوئے. بی بی اسماء بنت یزید السکن جو ہے وہ خطیبۃ النساء ہے. حضور نے ان کو لقب دیا خطیبۃ النساء. یعنی آپ اسلام کی پہلو سے دیکھیں کہ اللہ نے عورت کو کتنی بڑی عظمتوں سے نوازا ہے, اور پھر بھی الزام ہم پہ ہے کہ جی مسلمان عورت کو کچھ نہیں سمجھتے, اس کو حقوق انسانی نہیں دیتے, اس کو آزاد نہیں کرتے, اس کو برقعے میں جکڑنا چاہتے ہیں, اس کو پنجرے میں قید کرنا چاہتے ہیں, اس کے باہر نکلنے میں پابندی ہے. اللہ نے جو اس کو بیوٹی دی ہے وہ دکھانی چاہیے لوگوں کو. یہ مولوی عجیب پاگل ہیں, اس پہ پردے ڈالتے ہیں. اب اندازہ کریں, سوچ کا اندازہ کریں, فکر کا اندازہ. مجھے خود کینیڈا میں میرے خاندان ہیں, بہت بڑا خاندان ہے, ان کی فیملی کے کچھ عورتیں جو تھیں تو وہ ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھی. میں نے ہاتھ نہیں دیا تو کہا کہ مکی صاحب دیکھیں ایک تو آپ ہمارے عزیز. نے کہا جی بالکل میری گناہ ہے, غلطی ہے کہ میں آپ کا عزیز ہوں, تو یہ اللہ کی مرضی. اور دوسری بات یہ ہے انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ بالکل صاف ہے, بالکل گندے نہیں, میں نے ابھی صابن سے دھوئے, شیمپو کر کے نکلی ہوں, کیا آپ کے ہاتھ کو کیا لگ جائے گا. میں نے کہا خدا کی بندگی اگر یہ دو تاریں ملا دو تو پھر کیا ہوتا ہے, جی کرنٹ بنتا ہے. میں نے کہا یہی اللہ نے منع کیا کہ جب آپ کا ہاتھ مجھے لگے گا تو یا میرا یا آپ کا کوئی نہ کوئی کرنٹ تو لگے گا, جلے گا, کوئی دو میں سے کوئی جلے گا ضرور. اس لیے اللہ نے کہا کہ دور رہو, کیوں جلاتے ہو, نہ خود جلو نہ اس کو جلاؤ, ہم تو تمہاری حفاظت کے لیے کہہ رہے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا لیکن خدا کے لیے اس کو سمجھیں. ام کلثوم بنت علی کی میں بات کر رہا تھا, یہ حضرت بی بی فاطمہ کی اولاد رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو خطبے کی دعوت دی اور حاضر ہوئے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے سوچنے دیں, میں کچھ فکر کر لوں, اور مجھے کوئی بات نہیں, آپ سے بڑا کون ہو سکتا. اور وہ آدمی جس کے بارے میں اللہ کا نبی یہ فرماتا ہو کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہوتے. جس کا یہ مقام ہو, میں اس کو رد نہیں کر رہا, لیکن فرق اتنا ہے کہ میری بیٹی صغیر سن ہے, اس کا عمر اتنا زیادہ نہیں ہے اور آپ کی عمر زیادہ ہے. صرف ایک بات پہ مجھے اعتراض ہے, اس لیے مجھے موقع دیں کہ میں مشورہ کروں. حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ سیدنا علی, بات یہ ہے کہ بات عمر کی نہیں, بات سن کی نہیں, بات صرف اتنی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح نسب رسول سے میرا رشتہ جڑ جائے. میری صرف ایک تمنا ہے, بس یہ سوچ. ورنہ اللہ کا شکر ہے آپ کی بیٹی کے لیے بھی ہزاروں رشتے مل سکتے ہیں, اور عمر بھی اس وقت امیر المومنین ہے. میں بھی اگر چاہوں تو بڑے سے بڑے قبیلے کی گھر سے بیٹی سے شادی کر سکتا ہوں, لیکن یہ بات نہیں ہے. میری تو تمنا یہ ہے نا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ بیٹی ہے فاطمہ کی, اور فاطمہ بیٹی ہے محمد رسول اللہ کی, تو حضور کے نسب سے کچھ میرا ایک رشتہ مزید مضبوط ہو جائے. ورنہ قریش تو ہم بھی ہیں, حضرت عمر جو ہے وہ بھی تو خطاب کے بیٹے. تو حضرت علی کے ساتھ دوسری بات حضرت عمر نے کی کہ یا علی, ایک بات یاد رکھیں کہ میں جو آپ کی بیٹی کو عزت دوں گا اور احترام دوں گا کہ شاید کوئی دوسرا نہ دے سکے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں سوچ کے جواب دوں گا. بہرحال سوچ کے جواب دیا. اللہ کو منظور یہ تھا کہ حضرت عمر کا رشتہ قبول ہو, اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ان سے اولاد بھی عطا فرمائی, اور پہلے بیٹے کا نام جو ہے اس کا نام ہی عمر الاکبر رکھا گیا, بی بی ام کلثوم کے بطن. اب آپ اندازہ کریں اس کی عظمت کا کہ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت پہ ہیں, گشت پہ آپ پھر رہے ہیں احوال کو معلومات کرنے کے لیے کہ کیا رعایا کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. تو راستے میں آپ جا رہے ہیں مدینہ منورہ کے باہر, دیکھتے ہیں کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس کے باہر ایک بدو بیٹھا ہوا ہے اور بہت ہی پریشان ہے, اور آگ جل رہی ہے اور اکیلا ہے اور مسافر ہے. حضرت عمر گئے, السلام علیکم کیا, پوچھا بھائی کیا بات ہے, خیر تو کا میں مسافر ہوں, اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میرے گھر میں ولادت متوقع ہے, میری بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے, اور اس بیچاری کو دردیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں, اور میں سفر میں, تو اس لیے میں پریشان ہوں کہ میں کہاں سے قابلہ اور دائیہ کو لے آؤں, دایا ڈھونڈ کے لے آؤں, اور ولادت کا کیا ہوگا, اور بچے کی ولادت کے بعد پھر اس عورت کا سنبھالنا. تو حضرت عمر نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. کہا کہ اچھا آپ بیٹھیں, میں شہر جاتا ہوں بھائی,
اور کوشش کرتا ہوں کہ کوئی عورت مل جائے. اب حضرت عمر تو امیر المومنین ہیں، یعنی وہ حکم دے سکتے تھے کہ فلاں دایا کو بھجوا دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اندازہ کریں اسلام کے اندر ایک عورت پہ جب تکلیف کا وقت آ رہا ہے، جب اس پہ ولادت کا وقت ہے، وضع ولادت کا وقت ہے، اور وہ اس ایسے شدید مرحلے سے گزر رہی ہے جو موت اور حیات کے برابر کا مرحلہ ہے، تو حضرت عمر گھر آتے ہیں اور بی بی ام کلثوم سے کہتے ہیں یا بنت علی یا بنت فاطمہ الزہرا کہ ام کلثوم تیرا بہت بڑا مقام ہے، بہت بلند مقام ہے، تم بنت علی ہو، تم بنت فاطمہ ہو، لیکن آج ایک تمہاری ہم جنس، آج ایک مسافر عورت جو ہے وہ اس وقت بہت بڑی شدید تکلیف میں ہے اور مجھے ایک دایا کی ضرورت ہے، ولادت کا مسئلہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ یہ ثواب اور یہ مقام کوئی اور حاصل کرے، اگر تم حاصل کرو تو مجھے بہت خوشی ہو. یعنی اسلام میں کتنا عجب ہے کہ امیر المومنین چاہتا ہے، جو خاتون اول ہے، ملکہ ہے گویا، وہ کہتا ہے کہ تم یہ خدمت کرو. تو بی بی ام کلثوم نے کہا کہ مرحبا یا امیر المومنین، مرحبا، میں خوش آمدید کہتی ہوں اس بات کو، آپ 2 منٹ صبر کریں تاکہ میں ضرورت کی چیزیں. تو بی بی صاحبہ نے اس وقت کچھ کپڑا، کچھ کپاس، کچھ چیزیں، کچھ گھی، کچھ کھانے کی چیزیں، کچھ سارا جو کچھ کر سکتی تھی وہ سارا لے کے بی بی صاحبہ وہاں پہنچی، خیمے میں داخل ہو گئی. اور آج ہے یعنی بنت علی ہے اور بنت فاطمہ ہے، لیکن ایک عورت کے لیے دایا کے فرائض انجام دے. اسلام میں اگر ایک عورت کی عزت و مرتبہ نہ ہوتا، تکلیف حضرت کہتے جاؤ دفع کرو، کیا ہمیں کیا ہے، ہماری کوئی ذمہ داری، ہسپتال ہے ہمارے پاس. حضرت علی رضی اللہ، حضرت عمر باہر بیٹھے ہیں، وہ بدو بھی باہر بیٹھے ہیں، آگ پہ بیٹھے ہیں، دور بیٹھے ہیں. اتنی دیر میں جب اللہ نے اس کو بچہ عطا فرما دیا، ولادت ہو گئی، خیر سے ولادت ہو گئی، طبیعی ولادت ہو گئی، سارا کچھ بی بی ام کلثوم نے سنبھال لیا اور اطمینان کے بعد خیمے پہ آئیں اور خیمے سے گردن نکال کے کہا کہ ابشر اخاک یا امیر المؤمنین، کہ اپنے بھائی کو مبارک دے دو، اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے امیر المؤمنین. تو وہ بندہ گھبرایا کہ امیر المومنین، اس نے کہا کہ من انت؟ قال انا عمر. انہوں نے کہا کہ اندر کون ہے؟ اس نے کہا زوجتی، میں عمر ہوں، میری بیوی ہے. فبقا، وہ آرابی رو پڑا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ نے اتنی تکلیف فرمائی. بھائی تکلیف کی کیا بات ہے، ایک بہن اگر مصیبت میں مبتلا ہے اور دوسری بہن نے آگے اس کی مدد کر دی ہے تو اس میں تو ہمارے لیے اجر ہے، اس میں تو ہمارے لیے ثواب ہے کہ یہ موقع بھی کبھی میری بیوی کو ملتا کہ وہ کسی عورت کی دایا بن کے جاتی اور ولادت میں مدد کرتی. یہ ثواب حاصل کرنے کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے تھے. کسی کو ضرورت تھی کہ حضرت عمر کو آ کے کہے کہ اپنی بیوی کو میرے گھر بھیجو دایا بنا کر، کہ جب وہ امیر المومنین ہو، جس سے کیسر و کسرا کانپتے ہوں. تو فرمایا یہ تو اللہ نے ہمارے لیے اجر کا ذریعہ بنایا. تو حضرت ام کلثوم واپس آئیں رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، اللہ نے ان کو اس عظمتوں سے نوازا. اور اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ صفیہ امت رسول اللہ، بی بی صفیہ جو ہیں یہ عبد المطلب کی بیٹی ہے. صفیہ بنت عبد المطلب، اور عبد المطلب حضور کے دادا ہیں، تو ان کا لقب ہے امت رسول اللہ. امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا تھا، ان کو اتنی بڑی عزت و عظمتوں سے نوازا تھا، اتنی شجاعت سے نوازا تھا کہ اب دیکھیں ایک عورت کا کردار، ایک عورت کا مقام، کہ عورت کیسے مجاہدہ. بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری زندگی حضور سے پیار کرتی، حضور سے بے انتہا محبت، اور ہونی چاہیے، وہ امت رسول اللہ ہے. حضور ان کے لیے ایسے ہیں جیسے بیٹے ہوں، حضور ان کے لیے ایسے ہیں جیسے اولاد ہوں. انہوں نے تو حضور کی ولادت دیکھی، بچپن دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی دیکھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بعثت دیکھا، پھر حضور کو امتحانوں سے گزرتے دیکھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ جاتے دیکھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر مقام احد میں، جبل احد میں جب جنگ ہو رہی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ بی بی صفیہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہا باقاعدہ اپنے ہاتھ میں نیزہ پکڑ کے کھڑی ہیں، یدافع عن رسول اللہ، حضور کے دشمنوں کو حضور سے دفع کر رہی ہیں، جنگ لڑ رہی ہیں، مجاہدہ ہے. اور اگر کوئی مسلمان بیچارہ شکست کھا کے بھاگتا ہے تو اس کو ڈانٹتی ہے، کہاں بھاگ رہے ہو، اللہ کے رسول کو چھوڑ کے جا رہے ہو. اب جناب اسی میدان جنگ میں بی بی صفیہ کو اطلاع ملتی ہے. اندازہ کریں کہ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ اسی میدان جنگ میں، اسی میدان احد میں اطلاع ملتی ہے کہ قتل حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سیدنا حمزہ ان کے بھائی تھے، کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف یہ نہیں کہ قتل ہو گیا، مسلا بھی، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، مسلا کیا گیا، حضرت حمزہ کو ٹکڑے کیا گیا، آپ کا پیٹ مبارک چاک کیا گیا، اور وحشی نے آپ کا کلیجہ مبارک نکالا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی، آپ نے اسی وقت حکم دیا، اپنے خادم کو بھیجا کہ بی بی صفیہ کو کہو کہ ارجعی الی المدینہ، جاؤ مدینے میں واپس چلی جاؤ۔ تو جب حضرت انس یہ اطلاع دینے آئے تو بی بی صفیہ نے کہا کہ حضور اسی لیے مجھے کہہ رہے ہیں کہ شاید لا اصبر علی قتل حمزہ، کہ شاید میں حمزہ کے قتل پہ صبر نہ کر سکوں، میں اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں۔ حضور کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ انہ قتل فی سبیل اللہ، حضرت حمزہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، فکر کی کیا بات؟ تو حضور نے فرمایا کہ اب تو میدان جنگ میں رہ سکتی ہے۔ حضور کا خیال تھا نا بی عورت ہے، پریشان ہو جائے گی کہ بھائی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے، لیکن مقام صبر ہے اس مجاہدہ کے، فرمایا کوئی بات ہی نہیں، اللہ نے لینا تھا، اللہ نے دینا تھا، اللہ نے لے لیا۔ اور یہ وہی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی شجاع تھی ماشاءاللہ کہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر حضور نے ایک دفعہ یہ بھی حکم جاری فرما دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں جو بڑے گھر ہوں نا، ان میں تمام خواتین کو جمع کر کے وہاں اپنے صحابہ کا کچھ پہرا لگا دیا جائے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم احد میں جنگ ہار جائیں، شکست ہو جائے، تو دشمن مدینے پہ حملہ کر دے تو پھر ہم اپنے بیوی بچوں کی اور خواتین کی عزت کا تحفظ تو کر سکیں۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ جس گھر میں بیویوں کو رکھا گیا تو بی بی صفیہ بھی وہاں آ گئی۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد بی بی صفیہ کی نظر پڑی کہ ایک آدمی ہے اور اسی گلی میں بار بار آتا ہے اور دور کھڑے ہو کے نظر ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اچھا، حضرت حسان اس وقت موجود تھے دروازے پہ، جو شاعر رسول اللہ ہیں، بہت بڑے شاعر تھے حضور کی مدح کرنے والے، وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بی بی نے حضرت حسان کو بلایا اور کہا کہ حسان، وہ دور ایک آدمی چھپا ہوا ہے گلی میں، یہ لازماً یہودی ہے اور یہ ہمارے معلومات حاصل کر رہا ہے، اللہ کے بندے تم اس کو پکڑو مارو۔ تو حضرت حسان نے کہا کہ بی بی صفیہ جانتی ہو کہ لست بہذا، میں تو اس میدان کا مرد ہی نہیں ہوں، میں تو شاعر آدمی ہوں، شاعر شعر کہہ سکتا ہوں، بندے کو نہیں مار سکتا، میں نہیں لڑ سکتا۔ کہا خدا کے بندے، مرد آدمی ہو تمہیں ہو کیا گیا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا بی بی یہ میرے بس کی بات۔ تو بی بی صفیہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ تو بی بی صفیہ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا اس وقت، تو انہوں نے یہ کیا کہ اندر دیکھا تو ایک خیمے کی لکڑی پڑی تھی، یہ خیمے لگاتے ہیں اندر بھی ہم لکڑی دیتی ہیں، تو بی بی صفیہ جو تھی وہ لکڑی پکڑ کے دروازے کے قریب کھڑی ہو گئی اور انتظار میں رہی، اور جو ہی وہ یہودی گزرا نا جی، بس ایک لاٹھی ماری اس کے سر پہ، وہ ایک سے ہی مر گیا۔ اس لیے کتابوں میں ہے کہ اول امرأۃ الذی قتلت رجلا، کہ پہلی عورت جس نے دشمن کا مرد مار دیا، مجاہدہ ہے۔ اچھا، وہ مر گیا تو بی بی اطمینان سے باہر اندر آئی واپس، اور پھر آگے حضرت حسان سے کہا کہ بابا بات سنو، حضور کا فرمان ہے کہ جو کسی کافر کو قتل کرے گا تو اس کا جو مال ہوتا ہے، اس کا لباس ہوتا ہے، سلوس اس کا ہوتا ہے، وہ تو جا کے تم وصول کر لو۔ تو اس نے کہا بات یہ ہے بی بی صاحبہ، میں تو جاتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ مر گیا اللہ کا بندہ، تو کیسے ڈرتے ہو تم؟ انہوں نے کہا بہرحال مجھے سلونی چاہیے، میں نے قتل تھوڑا کیا کہ میں دے دوں، میں نے تو قتل ہی نہیں کیا، یہ تو اس کا حق ہے نا جس نے قتل کیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بی بی صفیہ کو یہ عظمتیں اور مقام عطا فرمایا۔ تو اب اگر اسلام کسی عورت کے مجاہدانہ کردار کی نفی کرتا تو حضور منع کر دیتے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اسلام نے کہ جہاں مفسرہ ہو، محدثہ ہو، عالمہ ہو، وہاں مجاہدہ بھی تو ہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح بی بی ام سلیم، یا بعض علماء نے سلیم بھی پڑھا ہے، ام سلیم بنت ملحان بھی پڑھا۔ یہ بی بی صاحبہ وہ ہیں جو والدہ ہیں حضرت انس کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی والدہ ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑا جمال اور بڑا عقل اور بڑا ذکاء اور بڑا فہم عطا فرمایا تھا۔ اور آپ کے ابن عم تھے، چاچے کے بیٹے تھے مالک ابن النضر، مالک ابن النضر سے ان کی شادی ہوئی، اور مالک ابن النضر سے ہی حضرت انس پیدا ہوئے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ بیوی جو ہیں یہ بھی سابقین فی الاسلام، یعنی اول وہلہ میں جو لوگ اسلام لائے یہ بھی ان میں شامل۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ ان کے خامند کو جب پتہ چلا، مالک ابن النضر کو پتہ چلا کہ میری بیوی جو ہے ام سلیم جو ہے وہ مسلمان ہو گئی ہے، تو گھر آیا کر لگا اتنی سمے تو کذالک،
انہوں نے کہا ٹھیک سنا ہے تم نے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بی بی اپنے بچے کو، چھوٹے بچے حضرت انس کو لے کے گود میں، کانت یلقن، ان کو تلقین کر رہی تھی اور پڑھا رہی تھی کہ قل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ تو چھوٹے بچے تھے، بھی پڑھ بھی نہیں سکتے، لیکن ان کو کلمہ پڑھا رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو مالک النظر، میں اسلام قبول کر چکی ہوں، اور فشہد، تم بھی گواہ ہو جاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول۔ مالک ابن نضر بڑے غصے نے کہا جو مرضی ہے میں اسلام نہیں چھوڑوں، اب اسلام کو میں نہیں چھوڑوں۔ تو مالک ابن نضر غصے میں باہر گئے۔ خدا کی شان دیکھیں، کچھ عرصہ گزرا، آپ سفر کر رہے تھے اور جو ہی گھر سے نکلے دشمن چھپا ہوا تھا، اس نے حملہ کیا اور مالک ابن نضر قتل ہو۔ اور اس کے بعد بی بی صاحبہ جو تھی وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں، کیونکہ اللہ نے بی بی صاحبہ کو بہت بڑا جمال، بہت بڑا ذکا اور عقل دیا تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ نے جا کے پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ ام سلیم مہربانی کرو، اب تم بیوہ ہو گئی ہو، عدت سے گزر گئی ہو، کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور ایک جوان عورت کا بغیر شادی کے رہنا اسلام اچھا نہیں سمجھتا، تو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شادی کر لو، اور یہ بھی میں تمہیں کھلی چھٹی دیتا ہوں کہ مہر میں کیا مانگنا چاہتی ہو، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا۔ تو بی بی سلیم، ام سلیم جو ہے بنت ملحان، مسکرائی اور کہنے لگی ابو طلحہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ میں کہا انا مسلمۃ وانت کافر، میں ایک مسلمان عورت ہوں اور تم ایک کافر ہو، اور اسلام میں مسلمان عورت کا کافر سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسلام یہ اجازت نہیں دیتا۔ آج کل تو اللہ معاف کرے، آپ نے دیکھا ہے کہ کئی مسلمان لڑکیاں ہندوؤں کے گھروں میں، اور کئی ہندو لڑکیاں مسلمان کے گھروں میں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ کئی عائشہ جو ہیں وہ اوشا کہلائی، اور کئی اوشا جو ہیں وہ عائشہ بنی۔ تو اصل کس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی، آزادی نہیں ہے، یہ دوسرے کے حقوق میں ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے۔ یہ آزادی کہاں ہے؟ اس کا نام آزادی ہے کہ کسی کی دیانت میں دخل دو، کسی کے مذہب میں دخل دو، کسی کے مذہبی قوانین کو پامال کر ڈالو، یہ کون سی آزادی ہے؟ تو بہرحال بی بی صاحبہ نے انکار کر دیا، انہوں نے فرمایا کہ انا امرأۃ مسلمۃ وانت رجل کافر، تم ایک کافر انسان ہو، میں تم سے نکاح نہیں کروں۔ حضرت ابو طلحہ نے یہ کیا کہ دوسرے دن انہوں نے سوچا کہ ایک عورت ہے، یہ کب تک انکار کر سکتی ہے، ایک عورت کے لیے کیا ہے، ہم پیسے بڑھا دیں گے۔ جیسے آج کل کی جدید تہذیب مغرب نے عورت کو ایک بکاؤ مال سمجھا ہوا ہے۔ پہلے لوگ جو ہیں وہ ڈاکے مار کے عورتوں کو پکڑ کے قذاق جو تھے لاتے تھے اور بازار مصر میں بیچا جاتا تھا، لیکن اب ایک دوسرے انداز میں بیچا جاتا ہے، ذرا مہذب انداز۔ عورت بکتی تو اب بھی ہے، کبھی موقتاً بکتی ہے، کبھی مستقلاً بکتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ظالموں نے ایک ایسا انداز اختیار کر لیا ہے کہ اس کے عزت و عصمت کے بیچنے کو بھی بزنس کر دیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ بزنس، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسکراہٹ اس کو بیچنی پڑتی ہے، اور ایسا انہوں نے ماشاءاللہ عورت کو عزت دی ہے کہ سگار ہو، سگریٹ ہو، بک نہیں سکتی جب تک عورت کا فوٹو ہو، یہ عزت دی۔ ان کا پیزا نہیں بک سکتا، ان کا میکڈونلڈ نہیں بک سکتا، ان کا فریزر نہیں بک سکتا، ان کی کار نہیں بک سکتی، ٹریکٹر بھی نہیں بک سکتا، میرے عورت ساتھ کھڑی ہو، فوٹو عورت کا آنا چاہیے۔ اور اس کو وہ پیشہ، جی یہ ماڈلنگ ایک پیشہ ہے۔ ابھی کچھ دن گزرے تو ایک آدمی مجھے ملا حرم شریف میں، کہتا ہے جی بس اب آپ کے مولویوں کے پاس یہی کام رہ گیا بہادری کا کہ فوٹو لگے ہوتے ہیں عورتوں کے، کوئی بورڈ لگے ہوتے ہیں، ان پہ عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں، تو یہ مولوی عجیب لوگ ہیں جناب، وہ کچھ بورڈ توڑ دیے اور کچھ پہ آ کے کالا رنگ پھیر دیا، بس یہی اسلام ہے۔ میں نے کہا جی بالکل آپ کی شکایت بہت درست ہے، واقعی مولوی نے زیادتی کی۔ اب آپ جب عمرے سے جائیں تو اپنی بیوی اور بیٹی کا ایک فوٹو بنوا کے بورڈ لگوا دیں سڑک، اور مولویوں کو میں کہوں گا اس کو نہیں چھیڑیں۔ میں اپنی بیٹی کا، میں نے کہا جی وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے جس کے پر آپ غصہ کر رہے ہیں، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، دوسری کی بیٹیوں کا بورڈ لگا کے خوش ہوتے ہیں، اپنی بیوی کا لگواؤ نا، اپنی بیٹیوں کا لگواؤ، منسٹروں کو کہو میدان میں آئیں، کیوں شرم کرتے ہو؟ پھر اپنی بیوی بیٹیوں کو لے آؤ نا، وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے جس کا فوٹو لگا ہوا ہے، اس کا فوٹو بیچتے ہو اس کو۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ماڈل کو کپڑے پہنا کے اس کو کہتے ہیں جی کیٹ واک، بلی کی طرح چلو، تاکہ لوگ تیرے ہر عضو کو اچھی طرح دیکھ سکیں۔
وہ ایک ایک انگ پہ نظر ڈال سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا. وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا, وہ بھی تو کسی کی بہن ہے, اس کی بھی تو کوئی ماں ہے, اس کا بھی تو کوئی باپ ہے. آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ ماڈلنگ کیوں کر رہی ہے؟ کیا پتا وہ بھوک سے کر رہی ہو, کیا پتا وہ اپنے معاشرے سے مجبور ہو کے کر رہی ہو, کیا پتا اس کو کوئی ظالم مرد بلیک میل کر کے اس مقام پہ لے آیا ہو. ذرا اس کی حقیقت تو پوچھو کہ وہ اس مقام پہ پہنچی کیوں ہے, اور الزام اسلام پہ دیتے ہو. اب جناب بہرحال یہ ہے کہ اس نے, حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن میں نے آ کے کہا, میں نے کہا دیکھو مسلم, ایک بات سنو, کل میں نے جو آپ کو آفر کی تھی نا مہر کی, آج میں اس سے دگن نہیں پیش کرتا, یا جس کو آپ کہتے ہیں نا بلینک چیک, وہ جو مرضی ہے لکھ لو جی. بی بی صاحبہ نے کہا بات دولت کی نہیں ہو رہی, بات ایمان کی ہے. یہ دیکھیں مومنہ مسلمہ, اور آج اپنے کردار کو بھی دیکھو, یہ ہے ایمان اور اسلام. کہ اس نے کہا بات دولت کی نہیں ہو رہی, بات پیسے کی نہیں ہو رہی, بات یہ ہے کہ انا امرأۃ مسلمۃ وانت رجل کافر. اس نے کہا بی بی مسلم کوئی حل ہے؟ اس نے کہا بالکل بڑا آسان حل ہے, مسلمان ہو جاؤ. میں کو پیسے لینے کے لیے بھی تیار نہیں, مجھے کسی دولت کی بھی ضرورت ہے, تم کلمہ پڑھ لو, میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا کہ اچھا مجھے فکر کرنے دو. سوچا اور دوسرے دن حضور کی خدمت میں آئے اور آ کے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور اس کے بعد سیدھا بی بی ام سلیم کے گھر میں آئے اور کہا کہ ام سلیم ابشری دخلت فی الاسلام, میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں, اور میں نے تمہیں اس لیے کہا تھا کہ مجھے سوچنے دو. میں یہ چاہتا تھا کہ اسلام میں سوچ سمجھ کے داخل ہوں, صرف یہ نہیں کہ جذباتی طور پہ داخل ہو جاؤں. ایک ہوتا ہے نا جی, جیسے آج کل لڑکے لڑکی کہتے ہیں وہ جی میرے لیے مسلمان ہونا چاہتی ہے, وہ جی پہلے تو اسلام اس کو سمجھ نہیں آیا, جناب کے عشق مبارک کے بعد سمجھ آیا. آپ ماشاءاللہ کوئی اسلام کے بہت بڑے مبلغ تھے, آپ اس کو تبلیغ کرتے رہے عشق فرمانے کے بعد, اس لیے وہ بیچاری متاثر ہو گئی ہے, کیونکہ پہلے وہ اسلام کو جانتی نہیں تھی. آپ سے جب سے تعلق ہوا ماشاءاللہ, اور آپ اسلام کے اسکالر تھے ماشاءاللہ, اور آپ نے ملاقاتوں میں جب آپ بیچ پہ بیٹھ کے ملاقاتیں کرتے تھے ماشاءاللہ سمندر کے کنارے پہ, تو اس کو قرآن پڑھاتے تھے آپ ماشاءاللہ, اس لیے وہ بیچاری اسلام لا. یہ جذبات کے فیصلے ہوتے ہیں, یہ جھوٹ ہوتا ہے, کوئی اسلام وہ نہیں قبول کرتی. اسی طرح کوئی مسلمان عورت ہندو نہیں بنتی, الا وہ لوگ کہ جن کے صرف نام مسلمانوں کے ہوتے ہیں, وہ ہندو سے بھی بدتر. تو بہرحال اس نے جب دیکھا سنا اور کہا اپنے بیٹے سے کہ انس میرے بیٹے اب اٹھو, اگر یہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے تو میں تمہیں اختیار دیتی ہوں, تم جا کے حضور کے سامنے میرا نکاح کرو, کیونکہ اور تو کوئی ولی وارث تھا نہیں. تو بہرحال حضرت ابو طلحہ سے اس کا نکاح ہونے کے بعد مدینے میں جو بیر روحا بھی ہے, اسی کو بیر روحا بھی کہتے ہیں, کہ بہت بڑا کنواں تھا, بہت میٹھا تھا اور بہت عجیب پانی تھا اس کا. اور یہ جو تھا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی نے خریدا ہوا تھا. حضور کی خدمت میں آئے تو حضور یہی آیت پڑھ رہے ہیں, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اگر مقام عظمتوں کو حاصل کرنا ہے تو اپنے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, میری سب سے محبوب جائیداد جو ہے بے روحا ہے, وانی تصدقت فی سبیل اللہ, میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. حضور نے فرمایا بخن بخن, واہ واہ بھی تیری بیعت, واہ واہ تیری کامیابی, کیا تم نے سودا کیا. اور یہ وہ مرا ہے مسلمہ. حالانکہ دیکھیں آج اگر عورت دیکھے کہ میرا خامن جو ہے اپنی جائیداد جو ہے دین کے کاموں میں لگا رہا ہے, جو کہ آج عورت ماشاءاللہ جی آزاد ہے نا, پڑھی لکھی ہے, تعلیم یافتہ ہے. پہلے تو بیچاری پڑھی لکھی نہیں تھا, تو آج باقاعدہ وہ کورٹ میں چلی جاتی ہیں, جی والد صاحب ہمارے پاگل ہو گئے ہیں, مسجدیں بنا رہے ہیں, مدرسے بنا رہے ہیں, تاکہ جب مر جائیں تو اولاد کے لیے کوئی جائیداد نہ ہو, تو مہربانی کر کے ان کے اس تصرف پہ قدغن لگایا جائے. اور مجسٹریٹ اسی وقت حکم امتناعی جاری کرتے ہیں کہ جناب یہ کوئی سودا نہیں کر سکتا. لیکن جناب یہی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس آتے ہیں تو اپنی بیوی سے جب ذکر کرتے ہیں کہ میں نے وہ جائیداد جو تھی اپنے خیرات کر دی. حضور نے کہا خیرات ایسا کرو کہ رشتہ داروں میں تقسیم کرو. تو کہتی ہے کہ ابو طلحہ تجھے مبارک ہو, تو یہ مبارک ہو, تم نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے کہ قرآن کی آیت پہ سن پہ سب سے پہلے عمل کرنے والوں میں شامل ہو. تو یہ بھی وہی
بی بی ام سلیم ہیں، ام سلیم بنت ملحان والد انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس جو خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ہیں، اور یہی وہ بی بی ام سلیم ہیں جن کے معرکے، جن کی قربانیاں، جن کا جہاد اور جن کی عظمتوں کی پوری تاریخ اسلام گواہ ہے۔ لیکن خدا کرے کہ ہمیں ہیرے اور پتھر میں فرق کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، کہ ہمیں حق و باطل کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں ستاروں کے چمکنے کی اور آتش بازی کی پھول جھڑیوں میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ دروس قرآن فضیلت امارات مسلمہ کے بارے میں جو اللہ کی توفیق سے جاری ہیں، اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنی مخلوق کے لیے، انسانوں کے بقائے نسل کے لیے، انسانوں کے طہارت نسب کے لیے، انسانوں کو ظاہری اور باطنی پاکیزہ رکھنے کے لیے جو احکام نکاح جاری فرمائے ہیں، اور اس کے بعد پھر طلاق، یہ ایک ایسا عظیم جامع معنی کامل مکمل نظام ہے جس کی کوئی دنیا متبادل پیش نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں کہ رومی یعنی رومن لاز میں تو شوہر کو یہ حق ہوتا تھا کہ اگر وہ چاہے یعنی کسی حال میں ناراض ہو جائے تو اپنی بیوی کو قتل کرنے کا بھی حق ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہودیت دیکھ لیں، ان کے نزدیک بھی عورت جو ہے ایک نجس چیز ہے، ناپاک چیز، اور اس سے وہ اتنی یعنی اس کے ایام حیض میں، نفاس میں اتنی دور ہوتے ہیں کہ اس کا کھانا پینا برتن ہر چیز الگ، معاشرے سے کاٹ۔ اسی طرح آپ نصرانیوں کی کتابیں دیکھیں، مسیحیوں کی کتابیں دیکھیں، وہ بھی انسان حیران ہوتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں، اس میں روح بھی ہے کہ نہیں، کیا ہم اس کو انسان سمجھیں؟ یہ تو برائیوں کا ایک مجسمہ ہے۔ اسی طرح جاہلیت میں آپ دیکھیں کہ جب چاہیں لڑکی کو قتل کر دیں، لڑکی کو زندہ دفن کر دیں، کوئی جرم نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، بیوی پر غصہ آئے معمولی سے الزام میں قتل کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسی طرح آج جو اپنے آپ کو یورپ یا مشرق جو اپنے آپ کو بہت بڑا یعنی ترقی یافتہ ترقی پذیر ممالک میں سے اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، جن کو اپنی قوت پہ، طاقت پہ، کلچر پہ، ثقافت پہ ناز ہے، جو حقوق انسانی کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں، جو آزادی نسواں کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، ان کے ہاں دیکھ لیں کہ کیا عورت کے تحفظ کے لیے کوئی قانون ہے؟ یعنی آپ پوری یہ محض اعتراض نہیں، بلکہ آپ جب اپنے ملکوں میں جائیں تو آپ کے جو لوگ قانونی ماہرین ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ان کے نزدیک عورت کا کوئی مقام، کوئی تحفظ، کوئی اس کی عزت و عصمت کا خیال، بس انہوں نے ایک آزادی اس قسم کی دے دی ہے کہ کوئی عورت کو مرد بنا دیا ہے، جتنے حقوق ہیں وہ اس کو بحیثیت ایک مرد کے دے رہے ہیں، بحیثیت ایک عورت کے نہیں۔ اسی طرح ان کے نزدیک جو نعوذ باللہ معاشرے میں فسق و فجور کی انتہا ہو گئی ہے، کھلے عام بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، اختلاط ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لاکھوں، ایک دو نہیں، لاکھوں کنواری مائیں یعنی شادی نہیں ہوئی اور ماں بن گئی، اسی طرح لاکھوں لڑکے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ 2 سال، 3 سال، 4 سال فرینڈ کے ساتھ رہ رہی ہے اور کوئی نکاح نہیں، کوئی شادی نہیں، وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بھائی تم کیسے رہ رہے ہو؟ فرینڈ ہے، میرا دوست ہے، ہم ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، 5 سال سے کٹے ہیں، اس کے بعد عورت کا بچہ کیا ہے کہ وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ یعنی اندازہ فرمائیں۔ حالانکہ وہی لوگ جو اسلام کے ان باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں نا جی، ان کو بھی کسی نہ کسی شکل میں ان کے مصنفین کو، ان کے پڑھے لکھے لوگوں کو آخر اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جو اسلام کا نظام ہے اس کا ہم کوئی مقابلہ نہیں۔ تو اب اس پہ غور کریں کہ اسلام نے جب زنا کو حرام قرار دے دیا ہے،
یعنی جو کسی غیر محرم عورت پہ آپ کو نظر ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا تو اس کو چھونے کی اجازت کیسے دے گا؟ یعنی اس کے تحفظ کا اتنا بڑا اسلام علمبردار ہے۔ اب زنا کو حرام کر دے دیا گیا، لیکن بات یہ ہے کہ انسان ہے، جذبات تو ہیں، پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو اللہ نے نکاح کو حلال کیا۔ یعنی ایک نظام قدرت پہ آپ نظر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کتنی بڑی عزت دی ہے، کتنی بڑی عظمت دی ہے، اور عورت کو کتنا بڑا مقام دیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور فخر فرمایا کہ ولدت من نکاح، کہ میرا جو ولادت ہوئی ہے الحمدللہ، تو یعنی میرے والدین کا بھی نکاح تھا، اس سے پہلے بھی نکاح تھا، پر میں کسی گناہ سے نہیں پیدا ہوا، میرے خاندان میں بھی گناہ نہیں آیا۔ تو اسلام نے جو نکاح کو عزت دی، اسلام نے جو نکاح کو عظمت دی ہے، اس کے سبب قرآن نے دو بتائے۔ ایک سبب تو اللہ نے اس کا یہ بتایا ہے کہ اس کا کرم دیکھو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، کہ ہم نے تم کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا۔ کیوں؟ سب سے پہلے کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی آدم علیہ السلام، حضرت بی بی حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے وجود مبارک سے نکالا، وجعل منہا زوجہا، ورنہ جو خدا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنے پہ قادر ہیں، وہ بی بی حوا کو بھی پیدا کر دیتے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، لیکن عورت کی عزت و عظمت دیکھیں کہ عورت کو اللہ نے زندہ آدم سے نکالا۔ اور اسی لیے اللہ کی شان یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے بائیں پسری سے بی بی حوا کو نکالا گیا ہے، تو اسی میں اشارہ ہو گیا کہ اللہ نے اس عورت کو ایسا مقام دینا ہے کہ یہ دل کے قریب ہو۔ اس کی تخلیق اللہ چاہتے تو دائیں جانب سے پیدا فرما دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو آدم علیہ السلام کے پاؤں سے پیدا فرما دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو آدم علیہ السلام کے ہاتھوں میں سے ایک عورت کو پیدا فرما دیتے۔ لیکن اللہ کا پیدا فرمانا اور بائیں پسری سے پیدا فرمانا یہ دلیل تھی کہ اس کا تعلق جو ہے، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آئندہ قیامت تک آنے والی نسلوں میں ایک ایسا علاقہ پیدا ہو جائے کہ مرد کا عورت کے بغیر گزارا نہیں، اور عورت کا کسی مرد کے بغیر گزارا نہیں۔ اس کو اسلام نے ایک قانون اور ایک نظام کی شکل۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ جب بی بی حوا علیہ السلام پیدا ہو گئیں، تو اب اللہ نے حکم دیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اب آپ اپنی بیگم اس کے ساتھ جنت پہ رہیں، فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی نعمتیں کھائیں۔ اور دوسری وجہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہاری جنس سے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں، اللہ کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں۔ فمن آیاتہ، اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ ان جعل لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہاری جنس میں سے، تمہارے نفس میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی۔ کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں راحت ملے، تمہیں سکون ملے۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور اللہ نے میاں اور بیوی یعنی زوج اور زوجہ کے درمیان میں ایک ایسی محبت اور ایک ایسی رحمت کا جذبہ پیدا کر دیا ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد میں فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت، میرا طریقہ۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے انکار کرے، اعراض کرے کہ نہیں جی میں نکاح نہیں کرتا، میں شادی نہیں کرتا، یا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا اور عبادت کروں گا، اور یہ تو رہبانیت ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا اس کا پھر میرے طریقے سے، میری جماعت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا، نصیحت کی، واضح فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں جو تم میں طاقت رکھتا ہے وہ نکاح، ومن لم یستطع فلیصم، اگر طاقت نہیں، پیسہ نہیں، غریب ہے، فرمایا پھر روزہ رکھو، فإن الصوم له وجاء، یہ روزہ جو ہے یہ بھی تمہاری خواہش نفس کو توڑنے والا ہے، اور یہ قوات حیوانیہ کو ختم کرنے والا ہے، اور یہ قوات ملکیہ کو ابھارنے والا ہے، تو یہ تمہاری ڈھال بن جائے گا، تمہیں گناہ سے بچنے میں معاونت کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ نے رغبت دی اور فرمایا کہ نکاح کرو۔ تو اس طرح اللہ کے دین کے اس نظام کو سمجھیں کہ اللہ نے زنا کو حرام کیا اور نکاح کو مشروع کیا، اور فرمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اللہ نے نکاح کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سنت الانبیاء والمرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم فرمایا، اور پھر نکاح کے احکام، آداب،
یہ نہیں کہ بس ایسے جو چاہو کر لو کہ میاں بیوی جی آپس میں بیٹھ کے راضی ہو جائیں بس نکاح ہو گیا نا. اسلام ان باتوں کو نہیں مانتا. اسلام کسی متے کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ میاں مرد اور عورت خود سودا کر لیں, سمجھوتا کر لیں, ایک ٹائم کے لیے کوئی معاوضہ طے کر لیں. اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا قطع. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب نکاح کرو, اچھا نکاح کرتے ہوئے بھی دل میں یہ نہ کہو کہ بس میں یہ تو وقتی طور پہ ایک نکاح کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی 2 دن 4 دن 5 دن رکھیں گے چھوڑ دیں گے نا. اسلام کہتے ہیں ہرگز نکاح کے احکامات ہیں کہ بس سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام نے فرمایا کہ جب نکاح کرو تو یہ لازم ہے کہ اولیاء الامور جو ہیں یعنی لڑکی کی طرف سے جو اس کے اولیاء ہیں, ولی ہیں, کیا مانا باپ ہے, چاچا ہے, باپ نہیں ہے اس کے بھائی ہیں, اور اگر خدا نہ کرے کوئی بھی ولی اس کا نہ ہو, عورت ہے بیچاری اکیلی ہے اور کوئی رشتے دار باقی نہیں بچائے, تو اس وقت کا جو مجسٹریٹ ہوگا, جو حاکم ہوگا, جو امیر ہوگا, جو قاضی ہوگا, جو گورنر, وہ اس کا ولی ہے. کہ جب تم نکاح کرو تو ولی الامر اولیاء, اسی لیے بلکہ ایک حدیث میں تو نفی آ گئی کہ لا نکاح الا بولی, کہ جب تک ولی نہ ہو نکاح ہوتا ہی نہیں. اسی لیے بعض ائمہ کرام رحمت اللہ علیہم تو کہتے ہیں کہ اگر لڑکی اور لڑکا اپنی منشے سے نکاح کر رہے ہیں لیکن اولیاء الامور ان کے والدین کا علم ہی نہ ہو یا راضی نہ ہو, کہتے ہیں نکاح ہوگا ہی نہیں, لا نکاح ہو, کہتے ہیں نفی ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس بارے میں جو کہتے ہیں کہ وہ قائل ہیں, ان کا مقصد بھی یہ نہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہ کرو. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر ایک لڑکی نے ایسا کر لیا تو کیا یہ زنا ہوگا, اس پہ حد جاری ہوگی. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ حد تو جاری نہیں ہوگی, اس لیے کہ بہرحال ان نے غلطی تو کی ہے, سنت کی خلاف ورزی تو کی ہے, لیکن نکاح تو کیا ہے, گواہ تو موجود ہے, اعلان تو موجود ہے. لیکن وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ نکاح ہو, وہ بھی فرماتے ہیں کہ اولیاء کے بغیر نکاح ہرگز نہ کرو. تو ایک صورت ہے کہ اگر کر لے تو ہم کیا حکم کیا جاری کریں. اچھا اسی طرح پھر دیکھیں کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت و عظمت بخشی ہے کہ جہاں عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولیاء امور کے منشے کے مطابق شادی کرے. وجہ کیا ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, جب وہ جذبات میں آتے ہیں تو وہ جذباتی فیصلے کرتے ہیں, بلکہ جیسے ایک محاورہ ہے کہ وہ دل سے سوچتے ہیں, دماغ سے سوچتے ہی نہیں. لیکن اولیاء الامور جو ہیں وہ تو دماغ سے سوچتے ہیں, وہ تو سوچیں گے کہ بندہ کیسا ہے. اچھا اسی طرح اسلام نے یہ بھی حکم دے دیا کہ نکاح تو ہو لیکن کفر میں ہو. کیا مانا, اگر ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے نکاح نہیں ہوگا, ایک مسلمان ہے اور ایک مشرک ہے نکاح نہیں ہوگا, ایک مسلمان ہے ایک ہندو ہے نکاح نہیں ہوگا, ایک مسلمان ہے ایک عیسائی ہے نکاح نہیں ہوگا. صرف اہل کتاب کی لڑکی سے نکاح جائز ہے, وہ بھی اس شکل میں جب مسلمان عورت نہ ملے. اگر مسلمان عورت موجود ہے فلا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرک, ہر لحاظ سے اس کو ترجیح ہوگی. وہ ایسے حالات ہیں کہ مثلاً بچے ہیں امریکہ پڑھ رہے ہیں, یورپ پڑھ رہے ہیں, آسٹریلیا میں پڑھ رہے ہیں, فرانس میں پڑھ رہے ہیں. اب وہاں حالات ہیں کہ جس معاشرے میں وہ رہ رہے ہیں وہاں گناہوں سے بچنے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ شادی کریں, اور مسلم کمیونٹی بہت کم ہے, مسلمان لڑکیاں بہت کم ہیں. تو اب کیا وہ اہل کتاب سے شادی کر سکتا ہے؟ تو وہاں اسلام نے اجازت دی, ہاں جی کر سکتا. اچھا اسی طرح اسلام نے پھر یہ حکم دیا ہے کہ نکاح کرو تو دونوں کفر دیکھو. ایک تو کفر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں مسلمان, اور دوسرا اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اولیاء الامور کو یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ مثلا میری بیٹی ہے اور وہ ماشاءاللہ ایم اے ہے یا بی اے ہے یا ڈاکٹر ہے, پڑھی لکھی ہے, اب میں ایک جاہل سے شادی کروں تو یہ غلط بات. اسلام اس کی اجازت نہیں. اسلام کہتا ہے کہ نہیں, غور کرو, کفر ہو, اور کفر کیا مانا برابری. اچھا اسی طرح ایک خاندان, ورنہ تو خاندان اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے, اصل بات تو نیکی ہے, اصل بات تو دین ہے. لیکن بہرحال معاشرے میں ایک بات تو آ گئی ہے نا کہ یہ اونچے خاندان ہے, یہ بڑے خاندان ہے, یہ چھوٹے خاندان ہے, یہ درمیانی خاندان ہے, تو اس میں بھی برابری کی کوشش ہو. کیونکہ اگر اونچ نیچ ہوگی تو پھر بھی رشتہ نبھے گا نہیں. کیا مثال کے طور پر ایک بڑا آدمی ہے اور ایک غریب گھر کی لڑکی, وہ اس کے حسن کو دیکھ کے, جمال کو دیکھ کے فریفتہ ہو گیا, شادی تو کر لیکن نبھے گی نہیں, کیونکہ وہ لڑکی اس کی تہذیب میں بیچاری فٹ ہی نہیں آ سکتی. یا اسی طرح ایک بڑے خاندان کی لڑکی ہے, اس کی آپ نے ایک دیہاتی سے, ایک اجڑ یعنی بالکل جانگلی آدمی سے شادی کر دی, ظلم ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. جہاں اسلام والدین کو یہ حق دیتا ہے, اولیاء الامور بتاتا ہے, وہاں والدین کو یہ پابند کرتا ہے کہ اپنی لڑکی کی رضامندی بھی پوچھو. یہ نہیں ہے کہ چونکہ تم والد ہو پھر جو مرضی آئے کر دو.
جیسے کہ ہمارے ہندو پاک میں تو عورت کے با حیا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جی عورتیں بھی شریف عورت بھی بولتی ہے، مانا نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس کو تم بکری سمجھ لو، گائے سمجھ لو، جس کے ساتھ چاہو باندھ دو، جس کے ساتھ چاہے بیچ دو، جس کے ساتھ چاہے بھیج دو، نہیں اسلام کہتے حق ہے اس کو، اس سے پوچھو۔ اسی طرح اسلام یہ بھی حق دیتا ہے کہ خطیب اپنے مخطوبہ کو اور مخطوبہ اپنے خطبہ کرنے والے کو اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، باقاعدہ احادیث مبارک میں موجود ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور نے فرمایا کہ اچھی بات ہے کہ تم انصار کے خاندان میں شادی کر رہے ہو تو ان کی آنکھوں میں، بچیوں کی آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے، تو اچھی بات ہے کہ پہلے دیکھ لو۔ اسی طرح اگر نسبی فرق ہے، مثلا ایک اعلیٰ نسب ہے اور ایک، تو وہاں بھی کوشش کرے گا نہیں کم از کم برابر۔ اب دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی ذات بیٹی ہے، بی بی زینب ہے، اور حضور کے حکم سے حضرت زید سے نکاح ہوا۔ حالانکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام نہیں ہے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ ان لوگوں کو زبردستی غلام بنا کے بیچ دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر حضور نے بیٹا بنا لیا۔ اس سے بڑا کوئی شرف ہے کہ جو آدمی حضور کا بیٹا ہو۔ لیکن بی بی زینب چونکہ کرشیہ اور ہاشمیہ اور جناب اتنے بڑے خاندان سے، اور زید حضرت بیچارے جو تھے بظاہر تو غلام کہلاتے تھے نا، حالانکہ غلام نہیں تھے وہ، تو بی بی صاحب ہر وقت ان پر اعتراض کر کہ بھئی یہ تو اللہ کے رسول کا حکم تھا، ورنہ میں کب آپ سے شادی کرتی۔ آخر حضرت نہ نبھ سکی اور طلاق ہو گئی۔ اسی طرح اسلام یہ کہتے ہیں یہ بھی خیال رکھو کہ مثلا ایک لڑکی ہے، اللہ نے اس کو جمال دیا ہے، بہت خوبصورت ہے، اور تم اس کی شادی ایک بد شکل انسان سے کر رہے ہو، نہیں، اسلام کہتا ہے اس کا بھی خیال رکھو کہ جیسے بی بی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی جو ہے حضرت مغیث سے ہو گئی، اور خدا کی شان ہے کہ حضرت مغیث جو تھے ایک تو سیاہ رنگ تھا، دوسرا چیچک کے داغ تھے پورے چہرے پہ، اور بی بی بریرہ ماشاء اللہ صاحب جمال تھی، تو ان کی آپس میں نہ نبھے۔ بی بی بریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا کہ یا رسول اللہ میں خلع کرنا چاہتی ہوں، میں اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ دیکھیں اسلام عورت کو یہ مقام دیتا ہے کہ بھئی اگر مرد ہے وہ ضد کر گیا، وہ طلاق دینا ہی نہیں چاہتا تو عورت کیسے جان چھڑائے، ان کا خلع کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی بریرہ سے فرمایا کہ بی بی بریرہ دیکھو کہ تمہارا شوہر جو ہے مغیث تمہارے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے بیچارہ، کہ تم جہاں جاتی ہو غریب پیچھے پھر رہا ہے تمہارا، اور وہ تو تمہارے بغیر اس کے لیے تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا، مہربانی کرو خلو نہ کرو، اس سے سلو کر لو۔ دیکھیں عورت کا مقام، جو لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، آگے کہنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین۔ حضور فرماتے ہیں کہ تیرے خامند کے ساتھ سلو کر لیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، دیکھیں نا کہ عورت کتنی سمجھدار ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے کہ میں سلو کر لوں مغیث سے، یا آپ کا مشورہ؟ ایک تو ہے کہ آپ کی رائے مشورہ، ایک ہے کہ آپ کا حکم ہے۔ اگر تو یہ آپ کا حکم ہے تو پھر تو میری چاہے گردن کٹ جائے، اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کر سکتی ہوں، میں ہر حال میں زندگی گزار دوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں اندازہ کریں، یہ ہے اسلام کی نزاکت کہ اللہ کا پیغمبر جہاں ایک عورت کو ٹھیس پہنچ رہی ہے وہاں حکم نہ کہتے میرا حکم ہے، میں نے کہہ جو دیا ہے۔ دیکھو نا آج تو آپ کا بڑا آدمی یا آج آپ کا کوئی بڑا حاکم چاہے غلط بات بھی کہتے ہو، کہتے ہیں دیکھو جی بات سنو میں نے جو کہہ دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ نہیں بریرہ بات یہ نہیں ہے، میرا حکم بالکل نہیں ہے، میری رائے ہے، میرا مشورہ ہے، کیونکہ میاں بیوی نے زندگی گزارنی ہے، حکم سے تو نہیں گزاری جا سکتی۔ کبھی حکم سے بھی زندگیاں گزرتی ہیں، کبھی آرڈر سے بھی زندگیاں گزرتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کورٹوں میں فیصلے ہو جاتے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، کتنے لوگ ہیں کہ خاوند کے حق میں فیصلہ ہو گیا پھر بھی دی جاتی۔ یہ تو مراحل ہیں دو دلوں کے کہ دونوں کی مفاہمت ہو، اعتماد ہو، محبت ہو، رضامندی ہو، پھر زندگی کی گاڑی چلے گی۔ حضور نے فرمایا بالکل میرا حکم نہیں، مشورہ ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر مشورہ ہے نا تو پھر میں قبول نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا بات کیا ہے بریرہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، میں جب اس کو دیکھتی ہوں تو میرے دل میں نفرت آئے، تو ایک آدمی کی شکل دیکھ کے جب نفرت آ جائے تو میں اس کے حقوق کیسے ادا کروں، اس کی بیوی کیسے بنوں، اس کے ساتھ ایک فراش میں زندگی، میں تو شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب دل میں نفرت ہوگی تو میں حقوق کیسے ادا کروں گی، اور اگر حقوق ادا نہ کروں تو بیوی بننے کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ مشورہ میں قبول نہیں کر سکتی۔ حضور نے فرمایا اچھا بات سنو، کیونکہ خلو تم کر رہی، خامند سے جدائی کا مطالبہ تم کر رہی ہو، تو خامند اگر تم سے مطالبہ کرے جو اس نے تمہارے نکاح پہ خرچ کیا ہے وہ واپس مانگے، جو اس نے تم کو دیا ہے وہ واپس کرنا چاہے تو تم کرو گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے نا وہ بھی مجھ سے لے لے، مجھ سے کچھ اور بھی لے لے، میری جان چھوڑ۔
تو اندازہ کریں، اسلام کہتا ہے کہ خیال رکھو، شکل کا بھی خیال رکھو، تعلیم کا بھی خیال رکھو، خاندان کا بھی خیال رکھو، نسب کا بھی خیال رکھو، تاکہ آئندہ کے لیے ان کے اندر مفاہمت ہے۔ اور اس کے بعد اسلام